ناظرین، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا وہ سچ ہے جسے ہم بار بار نظر انداز کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیسے ایک بیٹا اپنے ہی والد کا خون کر دیتا ہے، کیسے ایک بھائی اپنی بہنوں کے رشتے کی حرمت بھول کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ کیا یہ صرف جائیداد کی ہوس ہے یا پھر ہمارے معاشرتی زوال کی انتہا؟ اور آخر کب تک ایسی داستانیں ہمارے گھروں کو اجاڑتی رہیں گی؟ اس وقت میں موجود ہوں اڈیالہ روڈ پر، جو یہاں پر وہ گھر ہے، بدقسمت گھر ہے کشمیر کالونی میں، اور جو وقوع ہوا تھا یہاں پر جوان سالہ انجم کو جو اپنے سگے بھائی کی جانب سے قتل کیا گیا تھا، اس کی ساس میرے ساتھ موجود تھی، جو وقوع کے روز یہاں پر موجود تھیں۔ وارثی صاحب کے ہمراہ یہاں پر یہ موجود تھی، یہ دونوں میاں بیوی یہاں پر موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں اشفاق بھائی نے اپنی سگی بہن کو اور بھانجے کو قتل کیا۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم۔ آنٹی، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور کیا آپ توقع کر رہی تھیں کہ ایک سگا بھائی آ کر اپنی بہن کے ساتھ اتنی صفاقی سے اسے قتل کرے گی؟ آج وہ پورے 3 ماہ کا ہوا تھا بچہ، جو اس کا کیا قصور تھا یہ بتا دیں۔ ہمیں انصاف چاہیے، اس کو پھانسی ہونی چاہیے، دنوں کے اندر اسے پھانسی ہونی چاہیے۔ اور مجھے اپنے بیٹے کی بھی مجھے خطرہ ہے، تحفظ چاہیے میرے بیٹے کے لیے بھی۔ یہ باہر جاتا ہے تب بھی ہم دونوں آنٹی، آپ توقع کر سکتی تھی کہ اپنی بہن کو تو اس نے قتل کیا، لیکن آپ کا معصوم بچہ جو 2.5 ماہ کا آپ نے بتایا، کیا آپ یہ توقع کر سکتی تھی کہ اپنے اس معصوم بچے کو بھی وہ قتل کر دے گا نہیں نہیں دردی سے؟ نہیں 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 میں نہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس کا کوئی بہن کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ پہلے عام دنوں میں یہاں پہ آتا تھا تو کیا کوئی آپ کو لگا کہ ایسا کہ وہ کوئی آپس میں ناراضگی چل رہی ہے، یا کہ وہ خوش نہیں تھا اپنی بہن کی شادی کی وجہ سے؟ نارمل ہی تھا، کوئی نہیں اتنا خاص نہیں تھا، ہمیں نہیں اتنا گہرائی میں ہم گئے ہی نہیں۔ ہمیں اپنی بہو سے مطلب تھا کہ بہن بھائیوں کا وہ ٹھیک تھا، ان کے ساتھ آپ کی کیسے بہو نے کوئی ذکر کیا کہ اس کے بھائیوں کی جانب سے کوئی دھمکی ذکر دی؟ نہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی ذکر نہیں ہوا۔ تو وہ اپنے گھر کی وہ کر رہے تھے، جو بھی تھا اپنے گھر میں تھا، یہاں تو اس نے کبھی ذکر کیا ہوتا ہم نا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی بہو نے مطالبہ کیا ہو کہ مجھے اپنے باپ کا گھر دیا جائے، یا کوئی اس طرح کا مطالبہ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے جائیداد کی ضرورت ہی نہیں، وہ کہہ رہی تھی میں لکھ دوں گی، مجھے بھائیوں کی جائیداد کی ضرورت نہیں۔ ہم نے جائیداد کا کرنا کیا تھا؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، اللہ سے زندگی دے، یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی چیز ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی، نہ اس بہو کو ضرورت تھی، وہ بھی نہیں یہی چاہتی تھی۔ ہمیں انصاف چاہیے، میڈیا کی طرف سے ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے، ہم اسے پھانسی کے پھندے تک دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے مریم نواز سے کہ پلیز ہمیں انصاف چاہیے، ہمارا بچے کو، جو میرا معصوم بچے کو اس نے کر دیا، بچے کو انصاف کی طلبگار ہیں، اور یقیناً آپ درد محسوس کرتے ہوں گے کہ کوئی بھی شخص جو ہمارا ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں، یقیناً جو اس واقعے کو آپ نے سنا دیکھا ہوگا، یقیناً آپ کا بھی دل تڑپ گیا ہوگا، آپ کی روح کام گئی ہوگی کہ ایک شفاق شخص نے کس طرح بے دردی سے اپنی سگی بہنوں اور اپنے باپ کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس نے 2.5 ماہ کے بچے کو بھی یہاں پر نہیں بخشا۔ یہ اس گھر پہ جو قیامت ٹوٹی ہے، وہ اپنی زبانی اس جو مرحومہ کی ساس تھی، اس کے سسر تھے، اس کے ہسبینڈ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بتایا، اور اس کے بعد رنگے ہاتھوں وہ ملزم پکڑا گیا۔ ناظرین، پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کر لیے، جبکہ زخمی بچے کو فوری طور پر بے نظیر بھٹو اسپتال منتقل کیا گیا، مگر افسوس کی زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی اور وہ معصوم بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ اسے قرار واقعی سزا دلائی جا سکے۔ ہمارے معاشرے میں روزانہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، دل دہلا دینے والے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سوسائٹی میں ہم نے دیکھے ہیں متعدد ایسے واقعات جو ہم رپورٹ بھی کر چکے ہیں۔ پروگرام جرم کہانی کی جو ٹیم ہے، ہمیشہ ایسے جو جرائم ہوتے ہیں، ایسے عناصر ہوتے ہیں، انہیں ہائی لائٹ ضرور کرتی ہے، اور آج بھی ہم موجود ہیں حبیب لین کشمیر کالونی اڈیالہ روڈ راولپنڈی میں۔ وجوہات اس کی سب سے بڑی جائیداد تھی جو ان کے پراپرٹی تھی، ان کے والد صاحب کے نام تھی، تقریباً 3 گھر تھے ان کے کرامڑی چوک میں۔ تو والد اب یہ چاہتا تھا کہ یار میری 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، میں ساروں پر حصہ جو ہے ایکولی ڈیوائڈ کروں، لیکن جو بھائی اس بات پہ وزید تھے کہ بھئی بہنوں کی شادیاں آپ نے کر دی ہیں، جو باقی جتنی پراپرٹی ہے وہ ہمارے نام ہی ہونی چاہیے۔ لیکن باپ نے اس چیز پر وہ اڑا رہا کہ بھئی میں اپنی قبر گندی نہیں کروں گا، میں نے آگے جواب دینا ہے تو میں ساروں کو ایکولی حصہ دوں گا۔ کہ اب لیکن وہ بچے اس بات پہ وزید تھے کہ بھئی جلد سے جلد گھر ہمارے نام کیا جائے، لیکن باپ کو اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ میں اگر اپنی زندگی میں یہ چیز کر دیتا ہوں تو میری بیٹیاں اور میں
مطلب اس بڑھاپے کے اندر میں کہاں پر در بدر ہم ٹھوکریں کھائیں گے، نہ میری بیٹیوں کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا ہوگا تو نہ میرے ساتھ. یہ ایک بڑی وجوہات تھی جس کی وجہ سے سارے قتل ہوئے. اچھا حمزہ، یہ بھی بتائیے گا کہ کبھی آپ کی اس محمد علی سے ملاقات ہوئی، نارمل شخص تھا کہ یا کہ وہ ذہنی کوئی اس طرح کا جنونیت کا حامل شخص تھا؟ آپ سے ملاقات کبھی ہوئی ہے اس؟ بالکل ہوئی ہے میری. ایون کہ میری شادی کو تقریباً 1.25 سال ہوا ہے، تو وہ بندہ میری شادی کے ہر ایک سٹیپ کے اندر مطلب شامل تھا اپنی سسٹر کے ساتھ. دونوں، ایک صباحت علی اور ایک محمد علی. مطلب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بندہ اس لیول تک کوئی بندہ جا سکتا ہے. ایون کہ اس بندے کی عمر ٹوٹل 22 سال تھی. مطلب 22 سال کے اندر اب بندے کو اس حد تک سوچ پی نہیں جاتی ہے بندے کی، جو اس نے یہ والے قدم اٹھائے ہیں. اچھا حمزہ، یہ بھی بتائیے گا کہ مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی شادی جو پسند کی شادی ہوئی تھی آپ کی انجم زہرا سے، تو اس پہ وہ خوش نہیں تھا. متعدد بار اس نے آپ کو دھمکی بھی دی کہ میں آپ کو اس کا سبق سکھاؤں گا. کیا کوئی ایسا ہے، کوئی اس نے اس طرح کی بات کی؟ نہیں، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو رشتہ ہمارا ہوا تھا اس کے اندر ان کی مطلب ہر طرح سے شمولیت بھی تھی، سارا کچھ تھا، آنا جانا جو مطلب شادی کے حوالے سے تیاریاں ہوتی ہیں. مطلب چھوٹے بھائیوں نے مل کر سارا کچھ کیا تھا. بڑے بھائی تو اس کے میریڈ ہیں، تو چھوٹے بھائیوں نے ہی سارا کچھ کر کے، صباحت نے اور محمد علی نے، انہوں نے کر کے، ایون کے رشتے کے حوالے سے جب چیزیں ہوئی تھی تب بھی علی ہی اپنے باپ کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا، کیونکہ ان کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے کوئی 2-2.5 سال پہلے کینسر کی وجہ سے. تو سارا کچھ یہی سارا کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن یہ والی چیز. اچھا حمزہ، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایف آئی آر میں آپ نے جو محمد علی کے 2 بھائی ہیں انہیں بھی نومینیٹ کیا، اور اس کے ماموں کو بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جرم میں وہ شریک؟ بالکل شریک ہے، کیونکہ ایک 22 سال کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اس کا امیچور ہماری تو کہہ سکتے ہیں، میں اپنی مطلب ایج کے اکارڈنگلی دیکھوں کہ وہ تو امیچور لڑکا تھا، کہ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی ایز اے بندہ گن کے تھرو یا گولی کے تھرو بندہ کسی کو مارتا ہے تو بڑی بات ہوتی ہے. اگر ایک بندہ چھریوں سے وار کر رہا ہے یہاں پر، اب آپ نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ میری جو سسر اور جو سالی کی کنڈیشن تھی نا، وہ مطلب اس نے بہت زیادہ بگاڑی ہے. مطلب ان کے فیس کٹ کیے ہیں، ان کے ناک ہے، ان کے ہونٹ ہیں، ایون کہ سننے میں آیا ہے کہ ان کے والد صاحب کے اس نے ٹانگیں بازو توڑا ہے، مطلب سارا کچھ کیا ہے. یہاں پر ظاہری بات ہے اب اس کو اتنا موقع نہیں ملا، اس کو 5-7-10 منٹ ملے ہیں، اس کے اندر اس نے اپنی بس بہن کو اور میرے بیٹے کو اس نے قتل ہی کیا ہے. حمزہ، اس افسوسناک واقعے کی آپ کو اطلاع یقیناً دی گئی ہوگی، ظاہر ہے آپ پہ قیامت ٹوٹی ہوگی. اس کے بعد مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ محلے والوں نے آپ کو روکا کہ وہ شخص، جنونی شخص یہاں پہ بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو آپ نے گھر آتے ہوئے آپ کو خبر ہوئی، تو جب یہاں پہ پہنچے تو یہاں کا منظر کیا؟ منظر یہ تھا کہ بس میرے والد صاحب میرے بیٹے کو اٹھا کر وہ باہر رو رہے تھے پیدل، ان کے مطلب انہوں نے جوتیاں بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، تو وہ بس لے کر کسی محلے دار کے ساتھ وہ چلے گئے اس کو ہاسپٹل کی طرف. میں جب گھر کے دروازے پر آیا ہوں تو باہر سارے محلہ دار اکٹھے تھے، 50-100 بندہ باہر کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے دروازوں کے لاک لگائے ہوئے تھے. اب ظاہری بات ہے میری مطلب وہ بیوی تھی، ہر بندے کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار کسی نہ کسی طریقے، جس طرح میرے والد صاحب نے میرے بچے کو بچانے کی کوشش کی، اس کو بر وقت ہاسپٹل لے کر گئے، اسی طرح میرے مائنڈ میں بھی تھا اگر لاک نہ ہوتے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہی میں نے اندر جانا ہی جانا. اندر جانا تھا یقیناً، لیکن آپ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ یہ ساری واردات کرنے کے بعد یہاں پر بیٹھا کیوں رہا؟ کیا آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا، یا کہ اس کا ٹارگٹ تھا، اس نے اچیو کر لیا، اس کے بعد اسے یقین تھا کہ اس نے گرفتار ہو جانا ہے، اس نے خود گرفتاری کی؟ سر اس کو بالکل یقین تھا، ان کی پوری جو پلاننگ میں نے پہلے بھی نامزد کیا ہوا ہے پرچے کے اندر، ایف آئی آر کے اندر، اس کے جو بھائی ہیں، یہ ساری پلاننگ ہوئی تھی، کیونکہ 10:30 سے 11 بجے اس بندے نے وہاں پر قتل کر چکا تھا یہ. اب اس کے بھائی اتنے لائل ہوتے ہیں بہن کے ساتھ میرے ساتھ، تو 4 گھنٹے کہہ لیں کہ انسان کیا سے 1 منٹ میں کیا سے کیا ہو جاتا، 4 گھنٹے تو بہت ٹائم ہوتا. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا کہ تقریباً 1 گھنٹے کا ڈسٹینس تھا وہاں سے، اسلام آباد سے یہاں پر پہنچا. اس دوران کیا آپ کی بہن کو یا آپ کو اطلاع نہیں دی گئی کہ آپ کی سالی کو یا آپ کے سسر کو قتل کر دیا گیا ہے؟ کسی نے بھی اطلاع نہیں دی. ایون کہ جب اس نے قتل کیا ہے، اس کو اریسٹ کیا ہے تھانہ اڈیالہ چوکی سے آ کر ہمارے پولیس اہلکاروں نے، تو جب اس کو اریسٹ کیا گیا ہے تو میں نے اپنے سسر کو کال ملائی ہے ان کو انفارم کرنے کے لیے، اپنی سالی کو کال ملائی تو ان کا نمبر بند جا رہے تھے، تو میرے مائنڈ ایک ٹائم کلک کیا، تو میں نے کہا جی مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پر یہ مار کر آیا. تو اس ٹائم اس بندے نے اقرار کیا، پولیس والوں نے پوچھا ہے، کہتے ہیں جی میں ان دونوں کو وہاں پر قتل کر کے یہاں پر آیا ہوں. ہم بھی اپنی طرف سے کوآپریٹ 100% کریں گے، کیونکہ یہ سر عام ایک بندہ مطلب گرفتار ہوا ہے، اس نے ایڈمٹ بھی کیا عدالت میں بھی، کہہ لیں اس کے ریمانڈ کے لیے جب گئے تھے اس ٹائم بھی ایڈمٹ کیا اس نے ہر ایک چیز کو، تو اس پر تو دوسری رائے بنتی ہیں. باقی قانونی تقاضے ہوتے ہیں، اس کو وہ اچیو کریں گے پولیس والے عدالت والے، تو انشاءاللہ امید ہے جلد سے سزا ہو. یہ انتہائی افسوسناک واقعے کی روداد حمزہ اظہار اپنی زبانی سنا رہے تھے، اور یقیناً اس نوجوان پہ جو بیت رہی ہوگی
اس کا معصوم بچہ، اس کی جوان سالہ بیوی کو انتہائی سفاکی سے اس شخص نے قتل کیا، اور یہ صورتحال جو ہے یہاں جو پیش آئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سفاکیت کی انتہا تھی، جس بے دردی سے اس ظالم شخص نے اپنے بہنوں اور اپنے بھائی، اپنے والد کو اور معصوم بھانجے کو قتل کیا۔ یقیناً اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے کہ ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس نے انڈورس بھی کر لیا ہے، اور ابتدائی تحقیقات میں جو پولیس نے بتایا ہے کہ اس نے تمام تر وہ جو شواہد ہیں وہ بھی مل چکے، اور اس نے خود اعتراف بھی کر لیا اور یہاں پر موجود تھا اور رنگے ہاتھوں بھی پکڑا گیا۔ ناظرین، لیکن سوال اپنی جگہ قائم ہے، آخر کب تک جائیداد کے جھگڑے ہمارے گھروں کو قبرستان بناتے رہیں گے؟ کب تک بھائی، بیٹے اور باپ جیسے مقدس رشتے خون میں نہاتے رہیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ہمارے سیکیورٹی ادارے اور معاشرتی ڈھانچہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہے، یا پھر ہمیں بار بار انہی لہو میں بھیگی کہانیوں پر رو دھو کر صبر کرنا پڑے گا؟ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا، کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔